ثواب سید امیر حسین شاہ نقوی صاحب منعقد کی جا رہی ہے۔ بلا سید برار حسین شاہ صاحب کی اجازت سے شروع ہونے والی ہے مجلس۔ سب سے پہلے جناب حافظ میر مختار صاحب تلاوت قرآن پاک کریں گے اور مجلس پڑھیں گے۔ ان کے بعد حافظ کیا نام محمد بشیر صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور ان کے بعد مختصر وقت کے لیے میں پڑھوں گا سجاد حسین شاہ، میرے بعد شاعر آل محمد حسیب شوکت صاحب پڑھیں گے، اور ان کے بعد ترتیب سے جو آتے گئے پڑھتے جائیں گے، اور آخر پہ صاحب سے ذاکر عمران پڑھیں گے اور مجلس کا اختتام کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب میر مختار صاحب بار محمد والے محمد بلند تر ماشاءاللہ خوش قسمتی ہے ساڑھے جے حقیرہ دی کہ ذکر بھی سادات دا اور اولاد پاک نو سبق سنا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا الطاعة تسكنه أرضك طوا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کیونکہ جس جگہ سے مجلس ہوئے باویں شاہ جی شہادت ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، کچھ دن بھئی کتھے جا رہے ہیں؟ مدر حسین شاہ حافظ مختار وقت کہ میں جا رہے ہیں مجلس سے حسین علیہ السلام۔ تلاوت تو پہلے چھوٹا جا اس بادشاہ دی آمد تے جڑی جبریل گل کی تھی، اگر آنکھو تو میں تھوڑا جا ایک لفظ سنا دے سادات و رحمدہ مجمع اللہ دے عرش برین اتے ہکتارہ جھلک دکھیندا جبریل ہے اللہ دے عرش برین اتے ہکتارہ جھلک دکھیندا ہاں کہتا ہے میں تو پہلے کون ہو سی نت بہ جبریل سجیندا ہاں ادھے پر نہ جلدے ونجدے کمہائی دل میں شوق رکھیندا ہاں جدا 3 شعبان کو پگ لگ گیا نت روز مدینے ویندا ہاں کہ ان اجازت پاک نبی تم جبریل شبیر کو چیندہ ہا چاہ کہتا ہے ادھر نور تنے کو دور دے بے موسیٰ حال منیندہ ہا نعرہ حیدری اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قرآن ہی سنتا رہے دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ میر حسین شاہ اور اس دے والد محترم دے درجات بلند کرے اس بی بی دا صدقہ جڑی آدھی ہے سجادے دسنائے کیڑی جائے اولا لعاز آدھی ہے پپی اممہ ایاتا برادی مقتلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن واللہ القرآن خلق الانسان علمہ البیان قرآن دی عظمت صلوات الشمس والقمر بسبحان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان سمجھ آ رہی ہے نا والمروع والوهاء للأنعام فيها وفاكهة والنخل ذات الأكمام والحب الذي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ دے میری کیڑی نعمت جھٹلا سکدا ہے خلق الانسان من صلصال
صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان میں کیا پڑھنا ہے قرآن قرآن تو پڑھ گئی ہے محمد دی بابے دا سر سیدہ جھولی چاہی جدہ جبریل آیا ہے اگرم انجو محمد دے چہرے دل ٹھن پیمبر نو اپنی مرد کھول گئی ہے آدھے بچڑا زہرات ہے بڑا روڑا ہے آدھے بابا کھائی دروازے دے اکلا پیا دیندہ ہے قرآن پڑھ دی رہی ہے آدھی رہی ہے امی جیب مسترائی داد ویکشف السوء الہی انت تکشف السوء میں کیا پڑھنا ہے قرآن تا پڑھ دی رہی ہے جدہ علی بادشاہ دا مکہندہ پہ آخری ٹائم آئی میں پیونا سیدہ کدی نہیں بولی آدھی اے میرا اللہ تیرا حکم ہے میری یاسین پڑھی ونجے رحمت ہوں دیئے میرا مالکہ میں یاسینی پڑھ دی پہیا میرا بابا اللہ لیدہ مہمان ہے علی بادشاہ رنین بی بی آدھی بابا روندے کیوں آدھن دو جدہ حضوریاں رہ گئی علی بادشاہ آدھن میڈا سجدہ حضورہ رہ گئے نواب کربلا قدم چوم کیا دے بابا سجدہ جانے میں تیرا غریب پتر جانا علی بادشاہ رون لگ گئے جڑی پیونال کدی نہیں بولی آدھی بابا خطبہ جانے میں تیری دھی آلی آئے آئے بادشاہ دن تو دا میرے نال کدی نہیں بولی آدھی بابا مہربانی کرے سنے ضرور تائی دا بیادہ تھکی ہوئی ان ڈٹھیاں رہوا دی یہ گا لینا ڈری ہوئی عراب دے جنگلہ دی گھروں باہر جو کدی نہیں نکلی مادی مدار ترات کوئیں دی آئی تائی دا بیادہ لٹی ہوئی موت پھراوا پترا دی توحید تباہ شہزادی او تھئی داخل اپنی مقتل ویچ سون کے آذان اشادی جدہ کل پوشک غلابی تھی گئی آنکھیں نب کے سانگ پھرا دی بی بی آدھی ان کھول کھیاں اٹھے دیکھ خطابت بازار جیون دی مادی بی بی آدھی تیرے تیرا قاتل آئین یا نوائن مدرائیں دے دی رہی ہے ویر مکانہ دیا چتا دے دیکھ تمہیں اجڑی دے قاتل بازاریں دیکھ تمہیں دے قاتل ہی گلیاں دیکھ تمہیں دے قاتل شبیر بادشاہ جو پائے کھی باندائن اسلے بی بی آدھی والی نجف آمیا میں خطبہ دے دی پئی بس دے رہو شبیر سردار چوپ ہے بی بی آدھی چوپ کیوں کر گیا ہے آدھے تو دماد مدار تھے رات کو میں دیا ہے بی بی آدھی آنکھوں بند نہیں کی تھی تیڑے قتل دے ویلے پر دے سان بھیڑ دمانے آئی دید شمر دے آئے وہ خنجاری اتے اتے سر دے پاک قرآن بی بی آدھی آنکھ کھول بازار میں لگے آئیا کر نصرت دا اعلان کل علم عباس دا نصب کرے سی ما فضل دی وچ زندان بابا لی خطبہ سن تو فاتح خبر آئے پڑی پی کے آیا ہے نانا تڑے نال آئی میں فاتح شام آئی میں بابا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں 5 منٹ کے لیے ان کے بعد سید سجاد حسین شاہ پڑھیں گے اور ان کے بعد مولانا مظہر یار نجوی صاحب پڑھیں گے اور ان کے بعد شاعر آل محمد حسیب علی شوکت 10 منٹ پڑھیں گے کونین میں
میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شورا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، اسا خادم آل نبی دے ہاں ساڑی جند تے جان حسین دتے پتر برا صبرائے خدا کیتا بہو احسان حسین، اسا مسلمانانو کدی نہیں بھولنا جویں نیزے دی ناؤ تے چڑھ کے پڑھیا قرآن حسین، ممتاز کفن تے لکھ چھوڑو ساڑا دین ایمان حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، آقا حسین آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا، تپتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر بھی مسکرایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، اور زیر خنجر جن کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جن کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، اور پرچم حق تابد جن کا سلامی ہو گیا، اور زندہ جاوید جن کا نام نامی ہو گیا، حسین منی وانا من حسین، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرے، الحسن والحسین ہمارے حانیہ من الدنیا، فرمایا یہ میرے نواسے حسن حسین میری خوشبو ہے، میرے پھول ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، بے شک میرا نواسا حسن تے حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کمنی والے کرمدہ ہے ویلا
کرم یتیمہ دا واسطائی تیرے نانو لگ دیا دو میمہ انہاں شانہ والیاں میمہ دا واسطائی لال علی دے لاڈلے ہیں جیڑے انہاں دعا کریمہ دا واسطائی جتھا تیرے شبیر دا خون ڈلا اس جگہ اس تھان دا واسطائی انہا سارے تے آقا جی کرم کرنا توہانو حیدر قرار دا واسطائی نعرہ حیدری اللہم کل ولی کل صلواتک علیہ وآلہ فی حال ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَ طَعَامًا وَتَمَتِّعُوا فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بارلا بانیان مجلس دی عیسائی جمیلہ اپنی برکات قبول کرنا مولا انہوں ہر طرح دی دکھاں تکلیفاں پریشانیاں کو محفوظ رکھ سوائے غم حسین دے مولا کوئی غم نہ دے مولا اس مجلس نظر و نیاز دا ثواب شہدائے کربلا نو ہدیہ کرنے جڑا ثواب ملے بانی مجلس دے مرحومین بالخصوص والد محترم سید امیر حسین شاہ صاحب دے روح نو پہنچے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وقت کو مختصر ہے خطبہ نہیں پڑھنا فضائل نہیں پڑھنا بڑے علم اسے حیدر کہتے ہیں پتھر پہ جو گاڑے علم اسے حیدر کہتے ہیں پانی پہ جو علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں میریاں پاک سینی بھیرا دی شہادت دے بعد بروایت 11 محرم 12 محرم آئین ڈھل دی پیشی بھیرا دی مقتل گاج میری سینڈ مقتل گاج آکے چواں پاسن دید بوائیے میری سینڈ سمجھ دی ہائی عالم غیر معلمہ دی دی آئی اے اسا تو سانو سمجھان کیتے میری سینڈ دی آواز اندی سجاد بچڑا کل لتھا تا اتھا ہی ہاں اللہ جانے تیرا غریب بابے دی لاش نظر کیوں نہیں آندی میرے آقا دی دھا نکلیے سیدہ دا پپی اماں اے جڑا تیرہ تے پتھرہ دا ڈھیر ہے امام ڈھیر نہ سمجھو یہ تا بڑے غریب بابے دی لاش ہے جدا سین نو پتہ لگا نا میرے برا دی لاش ہے میری سین معامل تو ویر ویر کر کے ایمیں جھڑیے جی میں عباس بغیر بازوان دے مقتل پہ آئے میری سین دے ہاتھ پسے گردن بدے ہن بدے ہتھا نال میری سین تیر تے پتھر اٹھائے برا دی لاش دیکھ کے کپے گلتے بوسا دے کے میری سین دی آواز آندی ہے مدینے والا حسین تو ہے جندہ جبریر جھولا جلاندہ وہ حسین تو ہے سیدہ دے اماں دی جائی وہ غریب میں ہاں جندہ سورج حیا کیتا وہ زینب تو ہے سیدہ دے اماں دی جائی کل دیگر دا مارے گیا میری لاش تے نانا محمد آیا ہے اماں زہرا آئیے بابا علی آیا ہے بھرا حسن آیا ہے تو ساترائے بھینا میری لاش تے نہ آئیاں ساری رات اماں اینا ٹبیاں توڑا انتظار کریں دی رہیے اس ویلے میری سین دی آواز آن دیئے بھرا میں دس دیاں میں کیوں نہ آئی بی بی آدھی اجا خون تہر تنڈی گردن دا او منڈا ویرن بند نہیں تھیا او ایک دستا گن او گستا خاندہ آش مر خیام چ گیا بی بی آدھی باؤں دیر تائی ملون کمینہ ریا داج لٹی کبرا دا او جدا لان لگا او دور دی تینڈی دے میں کو قتل تینڈا بھول گیا بی بی آدھی میڑا ویر تو زین چھوڑیے کمینیاں میڈی چادر نیزے نہ لائیے سیدہ دے اماں دی جائی تو انہوں پتہ ہے میڈے بابے دی شہادت پچ گئی میڈی بادہ دربارو خالی والنا پچ گیا میڈے برات موئے جنازے تے مسلمانہ تیر مارے میں نو فکر ہے کدھا میں غریب دا خون نہ پچ ونجے اس ویلے میری سائن دی آواز آتی ہے برا فکر نہ کر زینب قیدن نام کیوں رکھایا ہے میں کو پڑھن دا دے خطبے ہر کوئی من ویسی حسین حق تے یزید باطل ہے
میری سین آئی ہے کوفے بہت اوکھا ٹائم میری سین تے آیا ہے پہلا قدم بازار چاہے پتھراں دی بارش شروع ہوئی ہے کوئی آدھا پتھر مارو اے باغی دی وڈی بہن کوئی آدھا پتھر مارو ادھے پیو ساڑھے بدلے گنسے ساڑھے جوان مارے ان ہر کوئی پتھر مار دائے بی بات میری سین دی کنیز ہے پتھر مارن دا ارادہ کیتا جناب فضا دی آواز آن دیا حبیبہ ہر کوئی پتھر مارے اکا تو نہ مار جلدی نال بازار چاہیے آدھی ضعیفہ میرے نا تو واقف کی میں میری سین دی آواز آن دیا حبیبہ اجڑ گئی ہیں جا کو پتھر مارن دا ارادہ کیتا ہی یا دنی مرشد زادی زینبے پتہ لگا میں ڈیزائن بازار چاہیے جلدی نال چادر لا کے قدمہ سٹیے آدھی زین کنیز سوال پوچھ دیا ہی بی بی آدھی حبیبہ سوچ کے سوال کریں او میلی دی دیاں اے بغیر تندہ ہجوم میں آدھی زین اور تے کچھ نہ پوچھ دی اللہ تے نا تے دس او کن گیا ہے جنی انگلیاں نپ کے اے بھی ٹرنا ہے آپ سکایا او میں دیکھ رہیاں او بازار دے وچ میں کو نظر عباس نہیں آیا جناب عباس دے سر چوں آواز آئے میں شبیر دی چپ وچ گھس گیا ہاں میں ڈینجنا زخامت کا تو او میں ڈیسائن دا برکا آئے وہ انج نہ لہندا ڈنڈے حکم جو بین برائے غازی آدھے ہاتھ ملیندہ ٹور گیا میں کوئی اجازتہ نہیں ملیاں اب آپ کے سامنے جناب مولانا مظہر حیات نجفی صاحب 20 منٹ کے لیے پڑھیں گے اور ان کے بعد شاعر آل محمد حسیب علی شوکت 10 منٹ اور ان کے بعد ذاکر سید عمران شاہ صاحب اور آخر پہ پڑھیں گے ملک عبد حسین ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واجب الاحترام مومنین کرام خداوند تعالی آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اصال ثواب کی مجلس ہے اور 14 محرم کی مجلس ہے امام حسین علیہ السلام کے نام کی یہ مجلس ہے دعا کرتا ہوں آپ سب کو اس مقام پر آنا والا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس گھر میں اپنی خصوصی رحمات و برکات قبول فرمائے عرضی و سماوی بندیات سے محفوظ فرمائے سید ابرار حسین نقوی اور سید اسرار حسین نقوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے جو والدین مجھے دعوے مفارقت دے گئے ہیں مولا ان کو صبر جمیل اور عطا فرمائے اور ان کے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات سے وقت میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا بس ایک واقعہ اور اس کے بعد اگر میں ہوا تو ایک بات کی تشریح کروں گا عراق کا شہر ہے موصل بسم اللہ موصل کا رہنے والا ایک آدمی تھا بسم اللہ اس کی ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی اس نے یہ منت مانی علامہ شبر اپنی کتاب مقتل کی کتاب ہے موج الاحزان اس میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے منت مانی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے میں اس کی تربیت کروں جب وہ جوان ہو جائے
तो वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र की ज़ियारत के लिए लोग आते हैं वो उनको कत्ल करेगा। तवज्जो चाहूँगा, मन्नत क्या है कि इमाम के ज़वारों को, करबला के ज़वारों को वो कत्ल करेगा। अल्लाह ने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। उसे बेटा हुआ, बेटे की उसने तरबियत की। तरबियत करने के बाद जब वो बालिग हुआ तो उसने अपने बेटे को पास बुलाया। कहने लगा, बेटा इस काम के लिए हमने तुझे मांगा था अल्लाह से, अब तेरी मन्नत का वक्त आ गया है, जाओ और जाकर अपनी मन्नत अदा करो। अब वो वहां से चला, मूसल से चला, अपना असलहा लेकर, तलवार लेकर, खंजर लेकर, नेजा लेकर वहां से चला, करबला पहुंचा। करबला से 30 किलोमीटर के फासले पर है मुसैयब, जो ज़ाहिर बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं। उस जमाने चूंकि पैदल रास्ते होते थे, हिंदुस्तान और ईरान से आने वाले ज़ाहिर इसी रास्ते से गुजर के करबला जाते थे। वो वहां आके बैठ गया। अब इंतजार में है कोई काफिला आए और मैं अपना काम करूं। गर्मी का मौसम था, थका हुआ था, एक दरख्त के साए में बैठा। थकान की वजह से उसके ऊपर नींद गालिब आ गई। इधर से काफिला ज़ायरीन गुजरा और उसके पास से होता हुआ करबला चला गया। अब ये नींद में है, हालत ख्वाब में इसने देखा कि महशर का मैदान है। महशर का मैदान है, हिसाब किताब हो रहा है, जन्नत वाले जन्नत जा रहे हैं, जहन्नम वाले जहन्नम जा रहे हैं। जब इसकी बारी आई तो फरिश्ते इसको लेके चले हैं जहन्नम की तरफ। अब जहन्नम के किनारे पहुंचते हैं, सामने दहकते हुए शोले, जहन्नम का अजाब जब सामने नजर आया तो पीछे से 2 फरिश्ते और आ गए। कहने लगे, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? कहते हैं जहन्नम। इसका जुर्म इतना बड़ा है कि इसे जहन्नम भेजना है। वो कहते हैं कि अल्लाह का ये हुक्म है कि इसे वापस जन्नत भेज दो। तवज्जो चाहूंगा इसी बात पर, इसे जन्नत भेज दो। क्यों? इस नियत से आया है, ये इसका जुर्म है, जन्नत कैसे भेजें? कहा कि वो जो काफिला ज़ायरीन का गुजरा है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़वार हैं, उनका काफिला जो गुजरा है, इसके करीब से गुजरा है, उनके कदमों की उठी हुई धूल इसके जिस्म के ऊपर पड़ी है। कदमों की धूल जिस्म के ऊपर पड़ी है। कहते हैं कोई बात नहीं, जिस्म साफ कर लेते हैं। कहा नहीं, अल्लाह कह रहा है कि इसके सांसों के जरिए ज़वारे हुसैन की कदमों से उठी हुई मट्टी इसके अंदर चली गई है। मैं अल्लाह ये नहीं चाहता, मुझे ये गवारा ही नहीं कि ज़वारे हुसैन के कदमों से उठी हुई धूल भी जहन्नम में जाए। लिहाजा इसे जन्नत भेज दो। अब जब जन्नत भेजने लगे, इसकी आंख खुली, क्या देखा? काफिले के आसार हैं, काफिला गुजर गया। अब वहीं उठा, इसकी दुनिया बदल गई। इसने तलवार तोड़ दी, नेजा तोड़ दिया, बगैर जूते के दौड़ा वहां से। 30 किलोमीटर का अब भी फासला है। वहां से दौड़ते हुए करबला पहुंचा। जब करबला पहुंचा तो अपने आप को कब्र हुसैन पे गिराया। तबीद कब्र को सीने से लगा के इतना रोया कि बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ, बेहोशी की हालत में मौला ने ज़ियारत कराई। तेरा गुनाह तो माफ हो गया है, अब क्या चाहता है? अब क्या चाहता है? अब ये शख्स जो इसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, हिल्ला में इसकी कब्र है, मैंने इसकी ज़ियारत की हुई है। अब भी इसकी कब्र मौजूद है, ज़ायरीन की ज़ियारतगाह बना हुआ है। ये हमने तेरा गुनाह तो माफ कर दिया, अब क्या चाहता है? क्यों रोता है? क्या चाहता है? हाथ जोड़ के अर्ज करता है, मौला गुनाह माफ हो गया, लेकिन अब पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी है, बस इतना कर दो, जब तक जिंदा रहूं तेरे नाम के कसीदे लिखता रहूं। तेरे नाम के कसीदे लिखता रहूं। मौला ने मोहर लगा दी।
उस वक्त जब ये उठा अपने बेहोशी के आलम में, ये उठा, इसने पहला कसीदा जो लिखा है मौला की कब्र के ऊपर खड़े होकर, उसका पहला शेर ये है, इन शैतान नजात फजुर हुसैना। और दुनिया वालों, अगर दुनिया और आखिरत में नजात चाहते हो तो हुसैन की जियारत करो, हुसैन की जियारत करो। वसीक अल्लाज़ीना, सूरह ज़ुमर की आयत है, वसीक अल्लाज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे, माशर के मैदान में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जन्नत की तरफ घसीट के लाया जाएगा। तो जो फरमा रहे हैं, इससे पहली वाली आयत जो है उसमें जहन्नमियों का जिक्र है कि कुछ लोग माशर के मैदान में ऐसे होंगे कि जिनको जहन्नम की तरफ घसीट के ले जाया जाएगा। शाह साहब, ये बात तो ज़हन में आती है कि जहन्नम के अजाब की वजह से वो लोग जहन्नम नहीं जाना चाहते। सामने अजाब है, लपकते हुए शोले हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो अपनी मर्जी से जहन्नम जाए। लिहाजा ये बात तो ज़हन में आती है कि उन्हें घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन ये बात ज़हन में नहीं आती कि जन्नत की तरफ क्यों घसीटा जाएगा। ये बात ज़हन में नहीं आती। मैंने जब ये आयत पढ़ी, काफी तफसीरें पढ़ी, लेकिन मुझे ये गौहर न मिला। 3-4 साल पहले आयतुल्लाह उल उज़्मा हाफिज बशीर हुसैन नजफी दामदिल्लाह उल वारिफ ने शायर हुसैनिया पे किताब लिखी। वो किताब जब उन्होंने हदिया के तौर पर मुझे दी, मैंने उस किताब को देखा, मुतालिया किया उस किताब का। इसी आयत की तफसीर में उन्होंने लिखा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें जन्नत की तरफ घसीट कर फरिश्ते लेके जाएंगे। वो लोग कौन हैं? वो कौन लोग हैं? जब कयामत के दिन ज़व्वार हुसैन को, मुहिब्बान आले मोहम्मद को, अज़ादारान हुसैन को ये हुक्म होगा कि जा शियतुल हुसैन इबशरू, आए हुसैन के शिया, आए हुसैन के अज़ादार, आए हुसैन के मोहब्बत करने वाले, आए हुसैन के मवाली, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है और जन्नत की तुम्हें बशारत हो। वो कहेंगे कि हमारे गुनाह कैसे माफ हुए? तो हुक्म होगा, निदा आएगी कि तुम्हारे मौला हुसैन ने तुम्हारी शिफात की है। तो जो है हुसैन की शिफात की वजह से तुम जन्नत की तरफ चले जाओ। जब वो सुनेंगे कि मौला हुसैन ने हमारी शिफात किया है तो वो खुश हो जाएंगे। जब खुश होंगे तो फिर निदा आएगी, या शियतुल हुसैन हल तुरौना हल तुहिब्बूना तुरौना, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हें इस वक्त हुसैन की जियारत कराई जाए? तो जो है हुसैन की जियारत करना चाहते हो? वो कहेंगे परवरदिगार, दुनिया में हमने मसाइब बर्दाश्त किए, हुसैन की मोहब्बत में जिंदानों में गए, हुसैन के लिए दार पे चढ़े, हुसैन के लिए गर्दनें कटवाई, हुसैन के लिए मातम किए, हुसैन के लिए जंजीर जनिए की, हुसैन के लिए मातम किए, खून बहाए, हुसैन के लिए पैदल चल के सवारी के लिए गए, हुसैन के लिए हमने खैरात की, हुसैन के लिए मजलिसें कराई, हुसैन के लिए हमने हर काम हुसैन की मोहब्बत में किया है। लेकिन दिल में तमन्ना थी कि काश हम भी करबला में होते। यही तमन्ना लेकर हम इस दुनिया से चले गए। पालने वाले, अब तो तेरा एहसान होगा हम पर कि अगर इस वक्त हमें मौला हुसैन की जियारत हो जाए, आवाज़ कुदरत आएगी, आए मलाइका मेरे हुसैन और हुसैन के मुहिब्बों के दरमियान जो हिजाबात हैं उनको हटा दो। अब हिजाबात उठते जाएंगे, इधर हिजाब उठता है, इधर शौके दीदार बढ़ता है, इधर हिजाब उठता है, इधर तमन्ना दीदार बढ़ती है। हिजाब उठते गए, हिजाब हटते गए, क्या देखते हैं? जब आखिरी हिजाब हटा, सामने नूरी मिंबर पर मेरे मौला हुसैन जलवा फिगन है। मुद्दत से मुश्ताक निगाहों ने काबा हुसैनी का तवाफ किया, निगाहों से निगाहें दो चार हुई। अब ज़ियारत तूल पकड़ जाएगी। ये मौला हुसैन के मवाली हुसैन की ज़ियारत कर रहे हैं। जब ज़ियारत तूल पकड़ेगी, मलाइका आएंगे, कांधों से पकड़ के कहेंगे चलो जन्नत तुम्हारे
तुम्हारे मुश्ताक है, चलो रिजवान तुम्हारे मुश्ताक हैं, चलो गिलमान तुम्हारे मुश्ताक हैं, हुरान तुम्हारे मुश्ताक हैं। अब इनका ये आलम होगा, इधर उधर नहीं देखेंगे, नजरें मौला हुसैन के चेहरे पर रहेंगी, हाथ से इशारा करके कहेंगे तुम किस फिरदौसो इरम की बात करते हो, हमें हुसैन मिल गया है, हमारी तो यही जन्नत है। हमें हुसैन मिल गया है, हमारी यही जन्नत है। बस वक्त मेरा खत्म हो गया। किबला चाहता था कि मौला हुसैन, मौला अब्बास की ज़बानी आपको मौला हुसैन का तारफ कराता, लेकिन अगर वक्त बाद में किस्मत हुई तो इंशाअल्लाह। रस्म दुनिया है कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बड़े बेटे को दस्तार बंदी की जाती है। बड़े बेटे को बिरादरी आती है, रिश्तेदार अजीज व अकारिब आते हैं। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ ये रस्म है या नहीं। शाह साहब किबला मौलाना अबरार नकवी साहब, मौला इनको सब्र जमील अता फरमाए, अपने बाप की दस्तार के ये वारिस हैं। अजीज व अकारिब आएंगे, इनकी दस्तार बंदी करेंगे, सब्र की तलकीन करेंगे, दिलासे देंगे। लेकिन आओ, एक बेटा ऐसा भी है करबला के मैदान में जिसने जलते हुए खैमों में बाप की दस्तार संग रखी। आए हैं मौला हुसैन खैमे में, जख्मी बदन है, तीरों तलवार लगे हुए हैं, खून बह रहा है। उस खैमे में आए जहां बीमार ये बिस्तर पे लेटा हुआ है, बेटा बेहोश है। कांधा हिला के जनाब बाकिर ने कहा, बाबा बाबा मेरे दादा आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बाकिर का सहारा लेके उठा है सज्जाद। जाने वाले इमामत का इस्तकबाल कर रहा है सज्जाद। मेरे मौला हुसैन फौरन जुलजनात से नीचे उतरे, आगे बढ़ के बेटे को सीने से लगाया, कहा सज्जाद ज्यादा तकलीफ न कर, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे होते हुए इतनी तकलीफें तो ना उठा। अज़ादारों, जब बाप की ये हालत देखी, चंद सवाल किए, बाबा आइना आइना हबीब इब्न मज़ाहिर, बाबा हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ है? फरमाया कत्ल हो गए, मुस्लिम इब्न औसजा मारे गए। एक एक शहीद का नाम लिया। तेरे मौला सज्जाद ने एक सवाल इतना मुश्किल किया कि मेरे मौला को जवाब बदलना पड़ा। कहता है, बाबा आइना आइना अखीउल अकबर, बाबा मेरा भाई अकबर कहाँ है? मेरे मौला हुसैन ने समझा कि भाई की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, अंदाज बदला, कहा बेटा अली अकबर तू कब तक पूछता रहेगा, मैं कब तक बताता रहूंगा, बस इतना जान ले इस खैमों के अंदर या मैं रह गया हूँ या तू रह गया है। बेटा मैं दस्तार इमामत तेरे हवाले करने आया हूँ, बेटा मैं असरार इमामत तेरे हवाले करने आया हूँ। अब तू जान, तेरी पुपियां जाने, बाजार जाने। मोहम्मद हसीब अली शौकत से आपसे मुतमाना अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी आप एक बहुत अजीम इबादत कर रहे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे लगा दें। ये मजलिस है इमाम आली मकाम पे, इस पे फरिश्ते, मलाइक, अम्बिया, ये छोटी मजलिस ना समझें, तादाद मजलिसों की बताज नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी अपने फ़ोन साइलेंट पे लगा दें और इस इबादत से महरूम न रह जाएँ। अब दावत देता हूँ जनाब हसीब अली शौकत, और उनके बाद मौलाना सैयद इमरान हुसैन नकवी साहब, और उनके बाद जाकिर इमरान शाह साहब, और आखिर में मलक आबद हुसैन। काफी खुदा दे सलवात सारे मिल के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे हैदरी, सलवात मिलके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ परवरदिगारे आलम बानियान मजलिस की तमाम हयात मुमकिनात की मालकिन अपनी दरबार में कबूल। आप लोगों की ये हाजिरी सखी हुसैन अपनी दरबार में कबूल। मेरे अल्लाह जो हाथ बुलंद है सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली ना हो। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। जरूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह हमारे वारिस इमाम ज़माना हुज्जत खुदा कायम आलिम मोहम्मद वक्त दौरान का जल्द अज जल्द सलवात मिलके मिलके बाबा बुलंद सलावत। इजाजत नौकरी शुरू करो। कतन कोई लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, 10-12 मिनट का दौरानी आपका लेना है। इसी पे नौकरी तमाम मरकज़े अनवार से वाबस्तगी मिल जाएगी। मालिक की जिक्र का इज्जत का वास्ता सैयद इब्राहिम नकवी के वालिद को बादशाह हुसैन की कदमों में जगह नसीब। मरकज़े अनवार से वाबस्तगी मिल जाएगी। मुझसे पहले मेरे वाजिबुल एहतराम आपसे ज़ाहिर हुसैन पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। इसी मुनासबत से 4 मिसरे। मरकज़े अनवार से वाबस्तगी मिल जाएगी, दागे मातम खिल उठेंगे, रोशनी मिल जाएगी। बैठे हो, बैठे हो। दागे मातम खिल उठेंगे, रोशनी मिल जाएगी। दागे मातम खिल उठेंगे, रोशनी मिल जाएगी। करबला इसलिए करता हूँ मरने की दुआ, मौत आते ही यहाँ पर जिंदगी मिल जाएगी। करबला इसलिए करता हूँ मरने की दुआ, मौत आते ही यहाँ पर जिंदगी मिल जाएगी। करबला मशतस्वा गम है जमाने के लिए। करबला मशतस्वा गम है जमाने के लिए। एक आंसू चाहिए जन्नत जाने के लिए। एक आंसू, दुआ करना चाहिए। एक आंसू चाहिए जन्नत जाने के लिए। जब खुदा खाने से उठ के हम अज़ा खाने गए, जब खुदा खाने से उठ के हम अज़ा खाने गए, तब कहीं जाकर जमाने भर में पहचाने गए। मालिक आपको सलामत रखे। तब कहीं जाकर जमाने भर में पहचाने गए। इस साल सवाब की मजलिस है। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में लिखा है, किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल से, या रसूलल्लाह अली वाले की मौत कैसे होती है? जो सारी जिंदगी अली अली करता है उसकी मौत कैसे होती है? मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मौजूद हैं, मैं इनके सामने सबक सुना रहा हूँ कि अली वाले की मौत कैसे होती है। जो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया उसका तर्जुमा करूं। मोहम्मद फरमाते हैं मीठी लगेगी मौत अली के गुलाम को। बोलना मेहरबानी करना, अपने वक्त में मिंबर छोड़ दूंगा। मीठी लगेगी मौत अली के गुलाम को, आएगा मौत का भी फरिश्ता सलाम को, आएगा मौत का भी फरिश्ता सलाम को। खुशबू कज़ा की आए जो उसके मसाम को, आंखों से देख लेगा वो अपने मकाम को, आंखों से देख लेगा वो अपने मकाम को। मोहम्मद फरमाते खुल्दे बरीन कब्र की सौगात हो गई, जन्नत का बाग कब्र की सौगात हो गई। क्या मौत जब अली से मुलाकात हो गई। खुल्दे बरीन कब्र की सौगात हो गई। क्या मौत जब अली से मुलाकात हो गई। क्या मौत अब जब अली से मुलाकात हो गई। मोहम्मद फरमाते हुब्बे अली वली से है तू फैज़ याब जा। जब अली वाला पूरे सरात से गुजरेगा ना, एक बे आवाज की आवाज आएगी, आवाज वाला नजर नहीं आएगा, आवाज वाले की आवाज आएगी, हुब्बे अली वली से है तू फैज़ याब जा। तुझसे कोई सवाल ना कोई जवाब जा, तुझसे कोई सवाल ना कोई जवाब जा। हो दुश्मने अली का कलेजा कबाब जा, हो दुश्मने अली का कलेजा कबाब जा। तू बेशुमार करता रहा बेहिसाब जा, बेशुमार करता रहा बेहिसाब जा। तू बेशुमार करता रहा बेहिसाब जा। अकेला तू नहीं पुल से भी थाम कर जो तेरा हाथ जाएंगे, जिस जिसका तू कहेगा तेरे साथ जाएंगे। जी आप जिस जिसका तू कहेगा तेरे साथ जाएंगे। सलवात पढ़ लीजिए। मोहम्मद आपको सलामत रखें। अली वाला जन्नत में जाएगा तो होगा क्या? जन्नत में जाएगा तो करेंगे मलक सलाम, जन्नत में जाएगा तो
کریں گے ملک سلام، آئیں گے دیکھنے اسے انبیاء امام، آئیں گے دیکھنے اسے انبیاء امام، 12 پلائیں گے اسے کوثر کے 5 جام، 12 پلائیں گے اسے کوثر کے 5 جام، سینے لگا کے اس سے کروں گا یہ کلام، سینے لگا کے اس سے کروں گا یہ کلام، عشق علی سے تیرا مقدر لطیف ہے، عشق علی سے ایک بندہ، پہلی بار کہہ رہا ہوں، ایک بندہ بولے میں راضی ہوں، عشق علی سے تیرا مقدر لطیف ہے، تو خوش نصیب ہے تیری ماں شریف۔ خوش نصیب ہے کہ تیری ماں شریف۔ صدا جیو، صدا باب، آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ اتر گیا زین سے حسین، سید بیٹھے چوٹ لگے تو کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا، قدر اٹھا وہ سید بیٹا پڑھتا ہوں میں نے پڑھ لی ہے، آپ نے سن لی ہے۔ اتر گیا زین سے حسین، پتہ اس بہن کو ہے جو 70 قدم سے دیکھتی ہے۔ اجرکم من اللہ، بی بی تمہارے نفس قبول فرمائے۔ حسین اترا کیسے ہے؟ بابا کی شہادت کے بعد 40 سال مسلسل خون رویا مولا سجاد، 40 سال بندے پانی نہیں رو سکتے، مولا سجاد 40 سال خون رویا۔ شام غریبہ کا پہلا جملہ، 4 سال کی بطول کا پہلا سوال، جہاں سے مولا سجاد کی آنکھ پھٹی ہے، جگر پھٹا ہے اور پہلا قطرہ غریب کی آنکھ سے خون کا نکلا ہے۔ وہ جملہ سنو ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے۔ صدا جیو، صدا باد رہو، مالک کی ذکر کا صدقہ بانیان کے مرحومین کے درجات بلند کرے۔ صدا جیو، صدا باد رہو۔ چاروں طرف خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، جب ماں نے آ کے سجاد سے کہا سجاد چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، تو شریعت کا نگران ہے، تو امام ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ عابد فرماتے ہیں اماں باہر چلی جا۔ عابد نے بھی کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا، میں نہیں مانتا قمر شاہ جی بندہ شیعہ ہو اور جملے پہ آئے نہ کرے۔ عابد نے بھی کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا، تڑپی علی کی بیٹی آوازی سجاد آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ، میرے سر پہ چادر نہیں، باہر میرے اکبر کے قاتل ہنس رہے۔ اے حسین اجرکم من اللہ، ابھی بھی تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ سجاد آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ، میرے سر پہ چادر کوئی نہیں، باہر میرے اکبر کے قاتل ہنس رہے ہیں۔ عابد فرماتے ہیں اماں بالوں کا پردہ بنا اور باہر چلی جا۔ آخری جملہ، بالوں کا پردہ بنا اور باہر چلی جا۔ جب مولا سجاد نے آنکھ کھولی ہے نا، جلا ہوا خیمہ، 4 سال کی بطول سجاد کے خیمے میں، چھوٹی اولاد والوں معاف کرنا مجھے، 4 سال کی بطول سجاد کے خیمے میں۔ سجاد فرماتے سکینہ میں نے کہا ساری بیبیاں باہر چلی جاؤ، تو باہر کیوں نہیں گئی؟ میں نے کہا ساری بیبیاں باہر چلی جاؤ، تو باہر کیوں نہیں گئی؟ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے آہستہ سے کہا بھیا سجاد وہ بیبیاں بڑی تھی، ان کے بال بڑے تھے، معاف کرنا سیدو، مجھے معاف کرنا اگر چوٹ لگے تو۔ بھیا وہ بیبیاں بڑی تھی، ان کے بال بڑے تھے، میں 4 سال کی بطول ہوں، میرے بال چھوٹے ہیں، میرا پردہ بنتا نہیں۔ سجاد باہر میرے بابا کا قاتل ہے، سجاد شبر مجھے تماچے مارتا ہے، سجاد میرا بابا مارا گیا، سجاد میں یتیم ہو گئی، سجاد میری چادر اتر گئی، سجاد میرے گوشوارے اتر۔ اللہ کے سامنے دعوت جناب سید عمران حسین نقوی صاحب کو 15 منٹ کے لیے آئیں گے، اور ان کے بعد ذاکر آل محمد جناب سید عمران شاہ صاحب 15 منٹ پڑھیں گے، اور آخر ملک عابد حسین قیامت تک بابا زبل سلوات اللہم صلی اللہ علیہ سید عمران نقوی صاحب۔ جانتے ہیں کہ رشتہ دے کلام کے تھے، سفر بھی تھا اور اداداری بھی تھی، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا آپ کو کچھ سبق سنانے۔
صلوات پڑھیں علی محمد۔ ٹائم بہت کم ہے اور اس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ قلیل وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ چیز دے کر دیں۔ میں نے آپ کے سامنے رسول کائنات کا ایک بہت چھوٹا بالکل قلیل سا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن یہ فرمان حجم کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن وزن کے لحاظ سے کائنات سے بھاری ہے۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب، اگر عربی لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے اس کے الفاظ پر بحث کروں تو ممکن ہے کہ 2 یا 3 اشرے بھی گزر سکتے ہیں، 1 یا 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اب بلاغت یا علم نحو کی طرف نہیں جاتا، فقط ترجمے کی حد تک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب، اگر لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جائیں۔ اب حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس کا جواب ہے، اگر نہ ہوتے یا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ لما خلق اللہ النار، اگر رسول کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا بند متعال جہنم کو خلق ہی نہ۔ رسول کائنات نے اس حدیث کے اندر ایک پیغام دیا ہے۔ اب جس بندے نے وہ پیغام سنا اور قبول کیا اور مان لیا وہ جہنم سے دور ہو گیا، اور جس بندے نے پیغام سنا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کیا، پیغام سنا ہے لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، وہ جہنم کی طرف چلا گیا۔ اب رسول کائنات معراج پہ گئے، اب بعض احادیث کے اندر یہ وارد ہے کہ 1 دفعہ نہیں بلکہ 240 مرتبہ ثابت ہے رسول کائنات کا آسمان کے اوپر آنا جانا، لیکن ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین وہ یہی بتاتے ہیں کہ 1 دفعہ رسول کائنات گئے ہیں۔ اتنا بڑا قصہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ 1 دفعہ رسول کائنات معراج پہ گئے ہیں اور آئے ہیں، اور یہ حساب، یہ کتاب سارا 1 دفعہ کا نہیں، جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ 240 مرتبہ کی حدیث ثابت ہے۔ اب معراج میں آپ کو سنانے نہیں لگا، معراج سے رسول کائنات واپس آئے، جناب سلیمان فارسی رسول کائنات کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آسمان پہ گئے تھے، کوئی بات آسمان کی ہمیں بھی بتا دیں۔ اب رسول کائنات نے کہا کہ سلیمان میں اس سے خاف ہوں، اس سے ڈرتا ہوں کہ اگر آپ کو بتاؤں تو یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے گی، لوگ اس کو متحمل نہیں ہیں، لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آل محمد کی جو باتیں ہیں وہ اتنی بلند ہیں، جہاں عام انسان کا عقل انتہا ہوتا ہے وہاں ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ رسول کائنات نے کہا اگر سلیمان سنتے ہو تو میرے قریب آؤ۔ جناب سلیمان رسول کائنات کے قریب آئے، قریب آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں، کہتے ہیں کہ خدا بند متعال نے مجھے کہا ہے لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اے رسول اگر لوگ یہ امت تمہاری اگر ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم خلق نہ کرتا۔ اب جناب سلیمان نے وعدہ کیا ہے کہ میں بتاؤں گا، کسی بشر کو نہیں، کسی انسان کو نہیں بتاؤں گا۔ اب فضیلت کس کی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ہے، دل کے اندر ہے۔ اب جناب سلیمان سے وہ سنبھالی نہیں جا رہی، دل جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، جسم کے اندر کپت کی تاری ہے کہ میں جا کر کسی کو اپنے آقا کی، اپنے سردار کی فضیلت بیان کروں۔ اب نکلے گھر سے، مسجد سے نکلے گھر آئے، گھر سے نکلے جنگل کی طرف، صحرا کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے مدینے سے باہر کچھ فاصلے پر ایک دیکھا کہ ایک کنواں ہے، جس کنویں کے اندر پانی نہیں ہے اور اس کے کنارے پر پرانا سوکھا ہوا ایک درخت موجود ہے۔ جناب سلیمان نے کیا کیا، اس کنارے کے اوپر بیٹھ گئے، ٹانگیں اس کنواں کے اندر لٹکا کر اس کے اندر منہ ڈال کر کہتے ہیں اے کنواں
میں نے وعدہ کیا ہے کسی بندے کو نہیں بتاؤں گا کہ تو انسان نہیں ہے اس لیے تجھے بتا رہا ہوں، کیونکہ بندوں سے تو یہ فضائل بھاری ہیں، کم از کم تو متحمل ہے۔ اب جناب سلیمان نے کیا کہ کنویں کے اندر منہ ڈالا، منہ ڈال کر کہا سنو میں نے جو کچھ رسول کائنات سے سنا ہے وہ تم کو بتانے لگا۔ حدیث بیان کی، ابھی تک حدیث کے آخری کلمات جناب سلیمان کے منہ میں تھے، اتنے میں اسی درخت کے اوپر کمپوننٹ نکلنا شروع ہو گئی، پتے نکلنا شروع ہو گیا، ہر پتے کے اوپر یہ حدیث لکھی گئی، لو اجتماع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ میں بار بار حدیث اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کم از کم اس مجمع سے 10 بندوں کو بھی یاد ہو جائے تو سب سے بڑا ثواب ہے۔ اب اس درخت پر پتے لگ گئے، وہ درخت جو سوکھا پڑا تھا سبز و شاداب ہوا، خداوند متعال نے اسی ہوا کو حکم دیا، پتے ٹوٹنا شروع ہوئے اور ان کے دروازے پر پہنچے جن کے بارے میں رسول کائنات کو گمان تھا کہ یہ بندے مولا امیر کی فضیلت کے متحمل نہیں ہے، یہ علی کے دشمن ہے، مدینے کے لوگ۔ ہر بندے کے دروازے پر وہ پتہ پہنچا، لوگوں نے پتہ اٹھایا، پتہ لے کر رسول کائنات کی طرف مسجد کی طرف دوڑے۔ اب بندے مسجد میں پہنچے، جناب رسول کائنات ادھر دیکھ رہے ہیں، اللہ جانے سلیمان کہاں گئے، اللہ جانے سلیمان کہاں گئے۔ بتایا تو سلیمان کو تھا، کسی اور کو بتایا نہیں تھا۔ رسول کائنات اس میں پریشان ہے، یہ ان لوگوں کو کیسے پتا چلا، مجھے تو پہلے سے شک تھا کہ یہ متحمل نہیں ہے اس بات کو۔ اب دیکھ رہے ہیں سلیمان کہاں ہے، کہا جلدی سے سلیمان کو بلاؤ۔ جناب سلیمان صحرا سے واپس آ رہے ہیں، پتا چلا جی مجھے لوگ بلا رہے ہیں، رسول کائنات نے مسجد میں بلایا۔ رسول کائنات نے جب کہا سلیمان یہ کیا ماجرا ہے، کہا قسم ہے تمہاری رسالت کی میں نے کسی بندے کو نہیں بتایا، ان سے پوچھو کس نے ان کو بتایا ہے، میں نے ان کسی کو نہیں بتایا۔ سلیمان ماجرا کیا ہے، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بتائی حدیث میں نے سنی، اب میرے استاد میرے مولا میرے آقا کی اتنی بڑی فضیلت تھی جس کو میں بھی متحمل نہیں تھا، میں اس کو لے کر باہر چلا ہوں صحرا کی طرف۔ صحرا میں ایک بوسیدہ پرانا کنواں تھا، اس کے اندر میں نے منہ ڈال کر اس لیے بیان کیا اگر ہوا میں کرتا ممکن ہے ان کے کانوں تک پہنچ جاتی، میں نے منہ اندر ڈال کر بیان کیا ہے۔ اب اس کا میرا بیان کرنا تھا، اس کے کنارے پر یہ درخت تھا، درخت سوکھا پڑا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ درخت بھی متحمل نہیں ہے، درخت پر اسی فضائل کے صدقے پتے بنے ہیں اور ہر پتے پر یہ حدیث لکھی گئی ہے، اور ہوا چلی خدا کے حکم سے اور اس نے ان ملعونوں کے دروازے پر خود پہنچایا۔ ٹائم بہت کم ہے، بس ایک چھوٹا سا دور حاضر کا معجزہ بیان کر رہا ہوں اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ 2-3 صاحب میرے بعد پڑھنے والے اور اذان کا وقت بھی قریب ہے، اس لیے اس دور کے اندر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آل محمد ہماری بات نہیں سنتے، ہم توسل کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ ہم پہ راضی نہیں ہے یا ہم کو معرفت نہیں ہے، لیکن اتنی تگ و دو کے بعد اتنے حساب کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو آل محمد کی معرفت نہیں ہوتی۔ اس وقت سے 2-4 ماہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے، کربلا کی۔ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کا ایک غلام تھا، خادم تھا، وہ یہ لیٹن ٹھیک کر رہا تھا، وہ سیڑھی پہ چڑھا ہے، وہ بلب لگاتے لگاتے سیڑھی حرکت میں آئی ہے، زمین پہ گرا ہے، اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کو حرم والوں نے اٹھایا ہے، اٹھا کر ہسپتال لے گئے ہیں۔ جب ہسپتال گیا تو ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، اس کے بعد اس کو کہا ہے کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اگر عراق سے اس کو باہر لے جانا چاہتے ہیں یا کوئی اور ڈاکٹر ہو کوئی اور ہسپتال ہو اس کو لے جائیں، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے تھوڑی بڑی دوائی دی ہے، دینے کے بعد وہ اسی ہسپتال میں تھا، کچھ دیر گزری ہے مولا عباس آئے اس کے پاس، مولا عباس اس کا نام لے کر کہتے ہیں اٹھو، وہ کہتا ہے مولا میں مریض ہوں، لا علاج ہو چکا ہوں۔ مولا عباس کہتے ہیں کہ میں عباس ابن علی ہوں۔ فقط اس کا جو ایک جملہ تھا وہ مصائب کا سب سے بڑا جملہ تھا، مولا عباس کہتے ہیں کاش
اگر آج میرے بازو ساتھ ہوتے تو میں اپنے بازوؤں کے ساتھ تجھے اٹھاتا. اٹھو, اٹھ کر جا کر میرے حرم کی دیکھ بھال کرو, میں تجھے عباس کہہ رہا ہوں, اگر بازو ہوتے تو تجھے بازوؤں کے ساتھ اٹھاتا. تو بندہ اٹھ کر حرم چلا گیا. آج کل ہمارے شیعوں کے اوپر یہ اٹیک کیا جاتا ہے, یہ روتے ہیں, ماتمداری کرتے ہیں. ہم کیوں نہ رو؟ جب قافلہ کر مدینے سے نکلا ہے تو سب نے پوچھا عباس ساتھ ہے, بیویوں نے بھی پوچھا ہے عباس ساتھ ہے. جس کو پتا چلا ہے عباس ساتھ ہے اس نے بغیر کسی حیل و حجت کے قافلے کے ساتھ سفر کیا ہے. رونے والوں, جب کربلا میں قافلہ پہنچا اور مولا عباس کا پتا چلا ہے کہ اب کربلا کے میدان کی طرف چلے ہیں, شریکت الحسین نے اپنی چادر اتاری ہے, اتار کر دوسری بیویوں کے پاس گئی ہے, کہتی ہے اب میں آپ کے پردے کی ضامن نہیں, کیونکہ میرا عباس جو ہے وہ کربلا کے میدان میں چلا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے مولا عباس کو لڑتے لڑتے, اچانک جو ہے وہ گردہ اڑا اور آخری سلام کیا ہے مولا عباس نے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, اور میرے آقا حسین تجھ پر میرا آخری سلام ہو. اب اتنی دیر تھی, امام حسین علیہ السلام اپنے مقام پہ اٹھے اور کربلا کے میدان کی طرف چلنا شروع ہوئے. جب اس مقام پہ آئے ہیں تو مولا عباس کا جسم سلامت نہیں ملا. مولا امام حسین علیہ السلام سوال کر کے پوچھتے ہیں اینا اینا عباس, عباس کہاں ہو تم؟ کوئی اس مقام سے آواز آئی ہے, کوئی اس مقام سے آواز آئی ہے, کوئی اس مقام سے آواز آئی ہے. جو سر تھا اس کے قریب پہنچے ہیں اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہے. مولا عباس کہتے ہیں میرے آقا, میرے مولا, میری آنکھوں میں کچھ خون اور ریت چلی گئی ہے, اس کو صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. بس امام حسین علیہ السلام آنکھوں کو صاف کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین, فسیعلم الذین ینقلبون منقلبین. مولانا ملک عبد حسین صاحب 20 منٹ پڑھیں گے اور اختتام مجلس میں دعا ہوگی. دعوت دیتا ہوں سید عمران حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل ولیک المجد صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعات من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنك تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وجل فرج علی محمد. سلوات پڑھو سرکار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. بلند صلوات عظیم عبادت ہے. مل کے سب تو پہلے دعا مولا کائنات تو تمام حضرات دا اس مقدس مقام سے دعا قبول منظور فرما دے. اللہ بانی مجلس میری نہایت و اجل احترام کی بلائی برا شاہ صاحب دے تمام ذکر پاک مجلس پاک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما دے. اور بالخصوص اس ذکر پاک دے صدقے مولا شاہ صاحب دے والد گرامی کے درجات بلند فرما دے. مولا گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے اور مرحومہ مغفور مولا جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما. امام حسین علیہ السلام تواڈی زندگی دراز فرماویں. بس ابتدا پہ گرندہ دنیا ہے بحر غم تو کنارہ حسین ہے. اللہ تھوڑی بات قبول فرما. کیا خوبصورت ماحول ہے. تھوڑے وقت کی مکمل میں سنا بڑا چاہنا. دنیا ہے بحر غم تو کنارہ حسین ہے. دنیا ہے بحر غم تو کنارہ حسین ہے. اجڑے ہوئے دلوں کا سہارا حسین. اجڑے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. وادن اختر سمجھ گیا ہے حدیث من الحسین گویا رسول سارے کا سارا حسین. اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے. بادشاہ کربلا پہ کربلا کو نال ہے.
किताब का नाम बहूरुल गुम्मा वो लिखते 2 मुहर्रम नूं जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरजमीन करबला तक पहुंचे ना करबला की जमीन बोली हुसैन मैं बड़ी सख्त जहां मैं बड़ी डाढ़ी जहां इथों नबी वली जिन्नात पनाह मंगते टुर गए बतूल दे पुत्र दी आवाज आंदी है जे तै को करबो बला दिन मैं सुनान मैं को भी हुसैन आ दे मैं तेनु आबाद करे ऐसा सजदा देता है शायद कलम चाहे वो करबला करबला नहीं रही बल्कि करबला मोहल्ला बन गई बादशाह करबला पे करबला को नाल है ऊर को जिन्नो मलक को अंबिया को नाल है इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाल है इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाल है इसकी जुर्रत पर अली मुर्तजा को नाल है वादे सजदे लाखों ने किए पर इसका नया अंदाज है इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाल है इजाजत एक दो शेर जनाब एक सलवात का आवाज बुलंद पढ़ो एक सलवात और पढ़ दो बुलंद आवाज नाकाम हुआ बादलों के सामने कभी लाएगा को जो बचा गया आपको बताएगा वो कौन है हुसैन है अल्लाह बड़ी जिंदगी दराज फरमावे बानियां दा मौला तमाम कबूलो मंजूर फरमावे शेर सुनाना चाहता एक बीमार फरिश्ते दे ज़िम्मे जिसका नाम तारिक दना फितरस या फुतरस इसकी ड्यूटी है अर्श का तवाफ करना एक दिन तवाफ करेंगे करेंगे अल्लाह जाने दे ज़हन क्या ख्याल पैदा होए नाल दे फरिश्ता मुखातब हो कदे हम मिसली कोई है जरा मेरे जया होए खुदा नु जरूर पसंद ना आया पर काट छोड़े या जला पर कटन या जलान दुआ खालिक बिरदा इस फरिश्ते बहर जुल्मात दे उल्टा लटका दिया किताब का नाम बहर जुल्मात लिखने ललामा बात मैं सारे घर की किताब तकरीबन मौजूद होती वो लिखते हैं कि 700 साल ये फितर फरिश्ता पहले जुल्मात दे उल्टा लट गया रे 70,000 फरिश्तों की क़यादत करेंदा वक्त गुजरदा रहा पहला खर्चा आया 3 शाबान दा दिन ठीक है मैं जल्दी पे करें लेकिन थोड़ी सी तवज्जो जिब्रील फरिश्ता दी साफ लेके आज तू फर्श पासे टुरया कि नबी अंदर सुल्तान और जनाब अमीर कायनात नु पाक हुसैन बादशाह दी आमदी मुबारकबाद पेश करे जिनकी दराज तारीख दाने लिखे सफर करेंगे जिब्रील दा गुजर उससे वादी जो है उससे जजीरे जो है जिथा फितरत फरिश्ता उल्टा लट गया होया इस अकल मारी जिब्रील करीम उस आके मेहरबानी कर किथे जा उस आके हुसैन बादशाह दी आमद मुबारकबाद पेश करने वास्ते मदीना उस आके मेहरबानी कर मैंने भी नाल ले जा मैंने यकीन है काम बदे उतो मेरी शिफा मिल जाए सारी गल मैं छोड़ दी फितरत मुलाल लाके जिब्रील आ गया मदीना नबी अंदर सुल्तान अमीर कायनात हुसैन बादशाह दी आमद मुबारकबाद पेश की बाद 10 बसा गुजारिश की थी मौला साडे नाल एक बीमार फरिश्ते एक मरीज फरिश्ते इनकी शिफा या भी सेहत या भी चाहनी सरकार फरमाया तो जिब्रील लाके ऐ फितरत सरकार फरमाया क्या होया लेकिन तो सरकार इदे पर खाल के जात ने काट छोड़े सरकार फरमाया अच्छा इनकी शिफा या भी चाहनी ना इनकार जिब्रील फितरत नु चाह तिस दे कट्टे परन दी जान मेरे पुत्र हुसैन दे पींगे दे नाल मस का वतन दे लफ्ज नहीं आके और मैं आखिर ते मजबूर है ना कि जिस दे झूले दे नाल फरिश्ते शफा मिले उस बेहतरीन तबीब और हकीम नु हुसैन आ गए पर मिल गए बड़ा खुश होया शुक्रिया अदा कर दोबारा परवाज की अर्श दा चक्कर ला वत नाल ले फरिश्ता जाक फितरत फरिश्ते की आवाज आई फितरत तेरे तो पर खाल के जात ने कट छोड़े हम चला छोड़े हम दोबारा पर किथों मिले नहीं केड़े हकीम गुल गया हमें केड़े तबीब गुल गया हमें किथों इलाज कराई हकीम दा नाम आए तबीब दा नाम आए इस इलाके दे गयूर मवालियो फितरत फरिश्ता नाल दे फरिश्ता मुखातब होए ते मुखातब हो के आते ये महीना मेरे को बिगड़े बना गया घर अल्ले के खुल्द का तबीब आ गया नाल दे फरिश्ता मुखातब हो के आते ये महीना मेरी तो बिगड़ी बना गया घर अले के खुल्द का तबीब आ गया ये महीना
गरीब बना गया, घर अली के खुद का तबीब आ गया। जिस गरीब है उसके झूले से उमस हुआ, चश्मे दर्द मैं अपने पर हो पा गया, अपने पर हो पा गया। सब मलक हैरान हो के पूछने लगे वो कौन है, वो कौन है, हुसैन है। इबादत कबूल हो गए। आखिरी शेर 2 मिनट के अंदर सुना फजाइल खत्म पे करेंगे। शेर पर सुनना अली बादशाह दे बहुत बड़े दीवाने मस्ताने परवाने जनाब मिश में तमार दी शान हर वक्त अली अली करना आप में वक्त नु तो दुश्मन जमाना गल पसंद ना तो जाके गिरफ्तार कर ले सिपाही गए मिश में तमार नु गिरफ्तार करके तख्तेदार ते ले उद वक्त में वक्त मुखातब होकर अली शाम कौन भी वक्त अली अली करना छोड़। अगर तू अली अली करना छोड़ देता मैं तेरे वादा करेंगा खत्म ब्याह दे मैं तेरे वादा करेंगा मैं हुणे तेनू आजाद कर छोड़ेगा। अगर तू अली अली करना ना छोड़या ऐ सामने तख्तादार देख रहे मैं इस सूली ते तेनू जिंदा लटका छोड़े सा तेरे टुकड़े टुकड़े करा दे सा तेनू आग दी जला दे तेरा हाकिम आके सूली ते लटका दे टुकड़े टुकड़े करा दे आग दी जिंदा जला दे सा। अली दे दीवाने अली दे मस्ताने मिश में तमाम दे चेहरे ते जलाल आए हाथ में वक्त दिया अखा चखा पायन फिर मुखातब होके अली दा दीवाना फरमांदा है कैद चाहे कर मुझे या कत्ल तू करा लू मेरे की है गिला शबीर की विला। अली दे दीवाने दी आवाज आंदी है कैद चाहे कर मुझे या कत्ल तो करा लो मेरे की है गिला शबीर की विला। कैद चाहे कर मुझे या कत्ल तो करा लो मेरे की है गिला शबीर की विला। आग में जलाएगा तो मुझको जिस गले जेड़े 4-5 मिनट मेरे से बच गए। मैं उस बीबी की शहादत के 2 मिनट पढ़ना चाहना जिंदी जिंदगी घट आई ते दुख ज्यादा। जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे सुभान अल्लाह क्या बात है थोड़े सुनो। जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान जब तलक जिंदा रही सोने से खबर आती। अपने कानों को हाथों से छुपा लेती थी जब सकीना को मुसलमान नजर आते। एडे डॉक्यूमेंट करेंगे हुसैन दी शाम दी नगरी भम मारा यजीद दे सिपाही इस्तीफे ले गए ते कहते साडा इस्तीफा दे क्यों देंगे आदम शाम दे जिंदान दी बच्ची जेडी एडे पुत्र लड़ करेंदी ना सिद्दीक को आराम कर सकते ना रात को आराम कर सकते। हर दिन वकील सिपाही का नाम डे क्या दे मेरे मशवरे पे अमल का मुर्शद हुसैन दसा शाम दे जिंदान च भेज मैनू यकीन है पहले नहीं ते दूजे घंटे जरूर मर गए। मेरी बड़ी तवील महिला है मैं छोड़ दी थी वक्त में मद्देनजर रखते हुए बस एक तश्त विच इमाम दसा कुत्ते बाद चौथी इमाम दे हक बाद हुसैन दसारा इमाम बाग दसा चार शाम दे जिंदान च 4 साल दी मासूमा बहन दी देर पई है अकल मार कर ये सज्जाद मैं खाना ता नहीं मंगया। इमाम फरमांदन सकीना सुजान खाना नहीं बाबे हुसैन दा सारा सर दा नाम है इस इलाके दे गयूर मवालियो 4 साल दी मासूमा इवें आई है जिवें झिक दो पानी आंदे पिओ दे सर नु चायास खाना लायास ते वह कर क्या दिए बाबा जी रुल गई हाई जिंदा ना वेच ते इस मत दा पाक नगेना मैं कुछ छोटी कैदन आह देन वो मैंडा भूल गेला मैं
کمینا وین کر کے آدھے جے ہی دے دی تو پوائے ہانی دور لوٹ گیا شمار شمار کمینا سال دی معصومہ نے وین کی مرسل حسین نے تسلا بھلے ہولے ہولے آواز نہیں میں نے بچڑا میں 10 محرم دنی کس گیا ہم اے دسا میں نے بعد کی میں گزاریا آواز نہیں بابا تم برداشت نہ کرے سے نہیں میں نے بچڑا میں برداشت کرے سا حال سنا جد امام آکے میں برداشت کرے سا اس علاقے دے غیور موالیو حسین نے 4 سال دی معصومہ دی اپنے دوئے ہاتھ 2 رخسار تے رکھے تے وین کر کے یہ سن دیتا سن رخسار گواہن دی تینی دے جیڑے ظالمہ ظلم کمائے پہلے دور لائے وقت چادر نہ لٹیاں پیچھے خیمے آنے آنے جلائے ہوتے معامل سادے راہ سارے او جنہ گھوڑیاں نال بجائے میں کو گھنو جا اپنی دنیا دے گئی ہے شام دے گھر میں میری پڑھائی آخری وین پر سنے نا حسین دی دینے وین کی تروح پرواز کر گئے سیدھے سجاد شام دے زندان نے چاہے کیا جتھے بہن دا میت نظر آئے کڑیاں والے ہتھاں تے بہن دا میت چاہ کے باہر آئے کائنات دی شہزادی آئی عباس دی مرسلہ آئی امام دی دھی آئی امام دی بہن آئی منو ممبر دی عظمت دی قسم غسل ملے کفن کوئی نہیں ملیا اوہ میلہ چلا پوات کڑیاں والے ہتھاں تے کڑیاں والی بہن میں یہ چاہ کے امام طور پہ کیڑے پاسے طور پہ غریب والے قبرستان دے پاسے تو بڑا کیڑا مسائل کائنات دے مالکان کے طور پہ غریب والے قبرستان دے پاسے رات جڑا کوفی تے شامی مل رہا اس نے میرے امام مخاطب ہو کے وین کر کے آدھے میں کو سید سجادہ دے میں بوئے ہوئے بہن جائے آگا میں کو سید شام دے وقت قریب آئے مخاطبوں کے دل پردیسیا مظلوم مسافر کونے کیا چاہیے امام دی رات بھر پئیے وین کر کے سیدہ دے مسافر مدینے دا میں تے اتنی غریبی ہے کفل دے جا مختصر وقت ہے ان کو صرف 20 منٹ کے لیے دعوت دی جاتی ہے اس کے بعد دعا ہوگی جناب ملک عابد حسین صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بہ نستعین الصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ کریم و خطابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صلوات پڑھیے محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت
जमहूरियत जिंदाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। दुश्मनान आले मोहम्मद पे लानत बेशुमार। आवाज़ बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो फरमाएंगे निहायत ही मुख्तसर वक्त में मुझे ये अर्ज करना है कि अबरार शाह साहब ने अपने घर में मजलिस अदा का एहतमाम क्यों करवाया, कि हम हुसैन हुसैन क्यों करते हैं, मोहब्बत हुसैन का दम क्यों भरते हैं, मातम क्यों करते हैं, जलील जनी क्यों करते हैं। तो जो है मेरी बात पर रिवायत के अल्फाज हैं, अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं बिन्त रसूल जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने घर बुलाऊं, सैयदा की मेहमानी करूं, फिर रिवायत के अल्फाज है उसे चाहिए अपने घर में जिक्र हुसैन करवाए। जैसे अपने घर में जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम को करवाएगा, सैयदा तशरीफ ले आती। मसला अटल है, मुख्तसर वक्त में दो तीन अहम चीज़ें आप खिदमत में मैंने अर्ज करनी है कि हम जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं, मातम हुसैन अलैहिस्सलाम इसलिए करते हैं कि कुरान के नज़दीक मोहब्बत हुसैन वाजिब है। कुरान के नज़दीक मोहब्बत हुसैन वाजिब है, मुबाह नहीं, जायज़ नहीं, मुस्तहब नहीं, बल्कि वाजिब है। मुबाह किसे कहते हैं? टाइम थोड़ा है, मुझे मसलन प्यास लगी हुई है, पानी पीना चाहता हूँ, एक गिलास मैंने पानी पी लिया, मेरे प्यास बुझ गई। अगर कोई दो आदमी अबरार शाह साहब के पास में आए, अगर दूसरा गिलास मुझे पेश करते हैं तो दूसरा गिलास पानी का पीना मुबाह है, हराम नहीं। मुस्तहब किसे कहते हैं? जिसको अंजाम दे सवाब है, अंजाम ना दे गुनाह नहीं है। हराम किसे कहते हैं? जिसको अंजाम दे, तर्क कर देना, छोड़ देना जरूरी हो, अंजाम देना हराम हो, उसे हराम कहते हैं। तो जो है मेरी बात, वाजिब किसे कहते हैं? कि जिसका अंजाम देना वाजिब है, जिसको छोड़ देना हराम हो, उसे वाजिब कहते हैं। हम इसलिए हुसैन हुसैन नहीं करते, इसलिए मोहब्बत हुसैन का दम नहीं भरते, इसलिए अपने घरों में हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं करवाते, आले मोहम्मद का जिक्र नहीं करवाते, बल्कि कुरान के मुताबिक मोहब्बत हुसैन वाजिब है, इसलिए जिक्र करवाते हैं। सूरत शूरा आयत नंबर 23 पारा नंबर 25, ये ज़हन में रख लीजिए। पारा नंबर 25 सूरत शूरा आयत नंबर 23, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे रसूल, 23 सालों में आपने दीन पहुंचाया, नबी पाक ने अल्लाह की तौहीद पहुंचाई, अपनी नबूवत पहुंचाई, मसले इमामत पहुंचाया, नमाज पहुंचाई, रोजे का हुक्म दिया, दाढ़ी का हुक्म दिया। समझ है मेरी बात? थक तो नहीं गए? नबी पाक ने 23 सालों में पूरा दीन पहुंचा दिया। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आता, उजरत मांगने का कभी नबी पाक सवाल न करते। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरी मखलूक से और अपनी उम्मत से उजरत मांगिए। नबी पाक ने फरमाया ला असअलुकुम अलैहि अजरन, 23 साल में मैंने दीन पहुंचाया है, आपने मुझे अज़ियतें दी हैं, तकलीफें दी हैं, मुझे आपने पत्थर मारे हैं, जितनी भी आपने तकलीफें दी हैं, बहरहाल मैंने दीन पहुंचाया है। इस दीन पहुंचाने के बारे में मैं तुमसे कोई और सवाल नहीं करता, इतना सवाल करता हूं कि मेरे अकरबा से, करीबियों से मवद्दत रखना। मेरे करीबियों से मवद्दत रखना, अकरबा का लफ्ज आया है। अब करीबी रिश्तेदार को कहते हैं। असहाब, तवज्जो फरमाएंगे मेरी बात पर, असहाब का मजमा है, 15 तफासीर का हवाला मेरे पास मौजूद है। तफसीर दुर्र मंसूर अहले सुन्नत वल जमात की तफसीर है। फखरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा इमाम है, उन्होंने भी, तवज्जो मेरी बात पर, लिखा है। शिया मुफस्सिरीन ने भी लिखा है असहाब का मजमा था, या रसूलल्लाह, जिन करीबियों की मवद्दत अल्लाह की तरफ से हम पर वाजिब है, आया वो आपके तमाम रिश्तेदार मुराद हैं या खास रिश्तेदार मुराद हैं। जब असहाब ने सवाल किया या रसूल अल्लाह मल मुराद मिनल अक़रबा अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूल अल्लाह उन करीबियों से आपके कौन रिश्तेदार मुराद हैं, कौन करीबी मुराद हैं जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने हमारे ऊपर वाजिब करार दे दिया। नबी पाक ने फैसला फरमा दिया अल अलियो व फातिमा व औलादुहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बात पर ये नहीं है, एक मेरे भाई अली है,
اور ایک میری بیٹی فاطمہ ہے. واہ اولادہا، اور ان کی اولاد. یہ نہیں فرمایا واہ اولادہما، ان کے 2 بیٹے حسن و حسین، نہیں، واہ اولادہا، اور ان کے بیٹے. بھئی محبت حسین، محبت اہل بیت واجب ہے. امیر حسین شاہ صاحب خداوند مطلع ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. منظور شاہ صاحب قبلہ ان کی قبر پر، اور اسرار شاہ صاحب، ابرار شاہ صاحب کے مولا، میرا اللہ زندگی دراز. اور جو انسان اپنی زندگی میں ذکر حسین علیہ السلام کرواتا ہے، جب انسان مر جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ قبر میں ذکر حسین کرنے کا فائدہ کیا ہے، مقام کیا ہے. پھر پتہ چلے گا حسین علیہ السلام کی عظمت کا. اب تو دنیا میں ہر بندے کی مرضی، اس کی مرضی، چاہے وہ جناب جلوس نکلا کے جی مظاہرے کر کے یہ لاؤڈ سپیکر پر کہہ دے کہ جناب علی ذکر حسین نہیں کرنا چاہیے، یہ دنیا میں کہہ سکتا ہے، اسے اختیار ہے، لیکن معلوم ہوگا جب وہ قبر میں جائے گا. قبر میں کسی اور کی بات نہیں چلے گی. قبر میں شافی حسین ابن علی ہیں، میدان معاشر کے شافی حسین ابن علی ہیں. بھئی اہل بیت کی ٹائم ہے میرے پاس ابھی 5 منٹ ہوئے، پریشان تو نہیں ہوگے؟ اگر آپ کا ارادہ ہے میں پڑھتا رہوں تو صلوات پڑھیے محمد. اہل بیت کی محبت واجب ہے، اہل بیت کی محبت فرض ہے قرآن مجید کے نزدیک. اگر حسین علیہ السلام، علی ابن ابی طالب، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کی محبت اگر قرآن کے نزدیک واجب نہ ہوتی، خدا بندے متعال کی وحدانیت کی قسم ہم کبھی ذکر حسین نہ کرتے، ہم کبھی ماتم حسین نہ کرتے، ہم کبھی ہے حسین واہ حسین نہ کرتے. قرآن کو یاد کر لینا آسان ہے، صحیح معنی قرآن مجید کو سمجھنا بڑی مشکل بات ہے. محبت اہل بیت واجب ہے، محبت اہل بیت فرض ہے. امام شافعی کا کیا قول ہے؟ توجہ ہے میری بات. امام شافعی کا کیا قول ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض. امام شافعی شیعہ نہیں تھے، امام شافعی شیعہ نہیں تھے. ایک وقت کیا پر ان کا ایک مذہب ہے. اب یہاں پر دنیا شافعی مذہب کے لوگ موجود ہیں، سعودی عرب میں موجود ہیں، شاید پاکستان میں بھی موجود ہیں. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ یا اہل بیت قرآن مجید کے نزدیک محبت اہل بیت فرض کر چکا ہوں. آئیے امام شافعی کا قول عرض کرتا ہوں. اے اہل بیت رسول حبکم فرض من اللہ فی القرآن. اے اہل بیت آپ کی محبت فرض ہے، فرض مستحب نہیں، مباح نہیں، جائز نہیں. تو جائے میری بات پر فرض ہے. کس کی طرف سے؟ عام انسان کی طرف سے، نبی کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے نہیں. فرض من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے. کہاں پہ؟ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، کسی عام کتاب میں، سیاہ ستہ میں، کتب اربعہ میں. تو جائے میری بات پر فی القرآن. اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض ہے قرآن میں. کون سا قرآن؟ قرآن کیسے نازل کیا؟ انزلہ، جس کو اللہ نے نازل کیا. مختصر انداز سے امام شافعی عظمت آل محمد بیان کرتے ہیں، جملہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں بس ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کفاکم من عظیم القدر انکم. اے اہل بیت اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے، کیا منزلت عطا کیا ہے، کیا مقام عطا کیا ہے. اے آل محمد میں تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. جو آدمی آپ کی ذات پر درود نہ بھیجے اس کی نماز اس کے منہ پہ مارے جائے. جو آدمی آپ کی عظمت پر، آپ کی ذات پر درود نہ بھیجے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. محبت حسین، محبت حسین علیہ السلام فرض ہے، واجب ہے. ابرار شاہ صاحب آپ خوش نصیب ہیں، آپ اپنے گھر میں ذکر حسین علیہ السلام کروا رہے ہیں. خوش نصیب ہیں امیر حسین شاہ صاحب کہ ذکر حسین علیہ السلام کروا کے اس دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گا. آج انہیں قبر میں معلوم ہوا ہوگا کہ ذکر حسین کروا کے آئے، عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. تو جو ہے میری بات پر یہ نہیں ہے. کوئی آدمی ہم پہ سوال کر سکتا ہے بیاب حسین آپ نے کہہ دیا محبت اہل بیت فرض ہے، واجب ہے، نماز بھی تو فرض ہے. بسم اللہ بھائی یہ جملہ سن لیجیے فضائل کا. نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے،
حج بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، محبت اہل بیت فرض ہے۔ آگے ان دو واجبوں میں، ان دو فرضوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بسم اللہ بڑا فرق ہے۔ نماز فرض ہے، قرآن میں کہا کہ حکیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکیم فعل امر ہے، نماز قائم کرو واجب ہے ہر انسان پر، اللہ کے مخلوق پر، تمام پر۔ نماز فرض ہے، نماز واجب ہے، نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر فرض کی گئی ہے، بھئی نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے۔ حج فرض ہے، کس پر؟ مستطیع پر، جس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، جو غریب ہے دوپہر کے نہیں ہے، اس پہ روزہ حج واجب نہیں۔ مستطیع شخص پر حج واجب ہے، زکات واجب ہے، خمس واجب ہے، جہاد واجب ہے، تولا واجب ہے، تبرع واجب ہے، امر واجب ہے، نہیں واجب ہے۔ بھائی نماز فرض ہے، اور جو فرمائیں گے انشاءاللہ ہوئے گا، نماز فرض ہے، اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے اگر انسان اپنے گھر میں ہے، صبح کی 2 فرض، ظہر کے 4 فرض وہ پڑھے گا۔ اگر سفر میں ہے اور جو ہے میرے پاس، اگر سفر میں ہے، گھر میں ہے، ظہر کے 4 فرض، سفر میں ہے، کیسر 2 رکعت پڑھے گا۔ کیا محبت حسین اسی طرح ہے؟ کیا محبت حسین اسی طرح ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں تو محبت حسین کامل، اب میں سفر کروں تو آدھی؟ روزہ فرض ہے، اگر سفر میں ہے کسر، اور جو ہے میری بات سفر میں ہے کسر۔ حج فرض ہے، اگر کیا محبت حسین میں ایسے ہے؟ گھر میں ہے تو ٹھیک ہے، سفر میں ہے تو آدھی۔ حج مستطیع شخص پر، جس پر پیسہ ہو، دولت مند ہو، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، اس پر حج واجب ہے۔ جو غریب ہے اس پر حج واجب نہیں ہے۔ محبت حسین علیہ السلام ایسے ہے، طاقتور پیسے والے وہ رکھے، جو غریب ہے وہ جائے۔ تو جو ہے میری بات پر یہ نہیں ہے۔ زکات واجب، خمس واجب، جہاد واجب، تولا واجب، تبرع واجب، امر واجب۔ بھائی نماز بھی فرض ہے، اور جو فرمائیں گے میری بات پر، روزہ بھی فرض ہے، اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے۔ ان 2 فرضوں میں بڑا فرق کیا ہے؟ آئیے رسول اکرم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ فرق بیان کیجئے، آپ بتائیے۔ نماز بھی فرض ہے، محبت اہل بیت فرض ہے۔ بھائی دونوں واجب ہیں، دونوں فرض ہیں، لیکن بڑا فرق ہے۔ بھائی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے جس کے چھوڑ دینے سے انسان گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن بے دین نہیں ہو سکتا۔ محبت حسین علیہ السلام ایک ایسا واجب ہے جس کے چھوڑ دینے سے انسان فقط گناہگار نہیں بنتا بلکہ بے دین ہو جاتا ہے۔ شاست حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دین است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، بنائے لا الہ است حسین۔ حسین علیہ السلام تمام مسلمانان پر لا الہ الا محمد صلی اللہ پڑھتے ہیں، واجب ہے حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں۔ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ وہ شہزادہ تھا، حسین علیہ السلام شہزادہ تھے، اور بھئی آج وہ بادل کا فیصلہ تھا۔ حسین علیہ السلام کے محبت کو قرآن نے واجب کہا، حسین علیہ السلام کی عصمت کو قرآن نے واجب کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے میرے عاشق حسین معصوم ہے، میرا عاشق حسین امام ہے، میں نے اسے حجت بنایا ہے، میرے عاشق حسین کی محبت واجب ہے، معصوم ہے۔ مسلمان کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یزید بھی شہزادہ ہے، حسین بھی دین ہے حسین علیہ السلام، دین۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سید ہزار السلام اللہ علیہ کی روح یہاں پر موجود ہے، یہاں پہ موجود ہے۔ پھر جب وہ کوئی انسان دیکھ گریا حسین صلی کرتا ہے، بیوی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ ایسا تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، میرے بیٹے حسین کی بارے میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آئی 2-3 جملے سنیے، اور یہ ڈائریکٹ سوال پہنچ رہا ہے امیر حسین شاہ صاحب شروع کو، منظور حسین شاہ صاحب، اور جو اس خانوادے سے انتقال فرما چکے ہیں عالم بقا کی طرف۔
میری دعا ہے خدا کیونکہ بخشش کا ذریعہ ذکر حسین ہے، یہ ہم غم حسین اس لیے کرتے ہیں، ذکر آل محمد اس لیے ہم نے برپا کیا ہے کہ اس کا ثواب ڈائریکٹ پہنچ جائے۔ 2-3 جملے مسائل کے آزادارو، جب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، جب شہادت ہو گئی مولا کی، رونے کی بات یہ ہے کہتے شیعہ ہوتے کیوں یہ کہیں کہ ہم زندہ کیوں ہیں، یہ کہیں کہ ہم زندہ کیوں ہیں۔ شمر کہتا ہے جب حسین ہم شہید ہو گئے، احرقو بیوت الظالمین، ان ظالمین کے گھروں کو جلا دو، ان ظالمین کے جنہیں اللہ نے معصوم کہا، جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دے دیا، اور یہ لوگ انہیں ظالمین سے نسبت دے رہے ہیں۔ بتادار جب خیام کو آگ لگی، بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے، بی بی دوڑ بھی رہی تھی اور ایک صدا جاری تھی، واہ عباسا واہ حجابا، ہائے غازی، ہائے ہمارا پردہ۔ ازادارو 11 محرم کو آئے 13 آج قافلہ کوفے میں ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کربلا سے قافلہ کیسے چلا، کربلا سے قافلہ کیسے چلا، جان بوجھ کر انہوں نے قافلہ کو مکتب سے گزارا۔ سادات موجود ہے، اللہ سے معافی مانگ کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس اونٹ پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سوار کیا گیا تھا، اس اونٹ پہ محمل تھا؟ سادات کرام کوئی محمل نہیں تھا، کوئی محمل نہیں تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کو جس اونٹ کی پشت پہ قید کیا گیا، کس انداز سے قید کیا گیا؟ امام کو اوپر بٹھا کے سخت رسی سے امام کے جسم کو باندھا گیا۔ جتنی بھی اونٹ کو ہم دوڑے سجاد گرنا پڑا۔ زیادہ جان بوجھ کر انہوں نے قافلہ کو، بس میں تمام کیا، جان بوجھ کر انہوں نے قافلہ کو مکتب سے گزارا۔ جب قافلہ مکتب سے گزرا، پورا قافلہ پیادہ ہو گیا، لیکن امام سجاد علیہ السلام پیادہ نہ ہو سکا۔ اوپر سے دیکھا، کہیں سے بھیا اکبر کی لاش نظر آئی، کہیں سے علی اصغر کا لاش نظر آیا، کہیں سے مولا غازی کی لاش نظر آئی، اور رو کر فرماتے ہیں کہ امام کی لاش دفن ہو چکی ہے، ابھی تک نواز رسول کا لاش ایسے پڑا ہوا ہے۔ ازادارو، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا یا بقیت جدی و ابی و امی واقعی، وہ میرے نانا کی یادگار، میرے بیٹے کی یاد، میرے بھائی کی یادگار، میرے بھائی کی یادگار، بیٹا صبر کرو۔ ازادارو، بڑا پیار تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حسین علیہ السلام سے۔ جب بیوی کا محمل نہیں تھا، بس میں محمل پڑھتا ہوں، جب محمل حسین علیہ السلام کی لاش اقدس کے قریب سے گزرا، جناب زینب نے اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے مولا غازی زین سے زمین تک آئے۔ پھر بھی فرق ہے دہدرو، مولا غازی کے دونوں بازو قلم تھے اور سیدہ کے دونوں ہاتھ پس سے گردن بدے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی بڑا فرق ہے، جناب غازی مرد تھے، جناب زینب مستور۔ دہدرو، لاش کو بس میں نے تمام کیا، لاش کو پہچانا جاتا ہے 2 چیزوں سے، کہ لاش پہ لباس موجود ہو اور سر موجود ہو۔ حسین علیہ السلام کا لباس لوٹ لیا گیا تھا اور مولا کا سر ساتھ نہیں تھا۔ دہدرو، ہاتھ پس سے گردن بدے ہوئے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی لاش کی حالت کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے، پتھر حسین علیہ السلام کی لاش اقدس پہ موجود ہیں۔ بی بی کے ہاتھ پس سے گردن بدے ہوئے ہیں۔ ایسے اس انداز سے بی بی نے بھائی کی لاش سے پتھر ہٹائے، ٹوٹے ہوئے نیزے ہٹائے، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہٹائی، ہٹا کے کٹے ہوئے گلے پہ بی بی نے بار بار بوسے دیے، بوسے دے کر فرمایا، انت عقل حسین، کیا مدینے والا حسین تو ہے؟ کیا نور نبوت پر سوار ہونے والا حسین تو ہے؟ ازہدرو، کٹے ہوئے گلے سے آواز دی، ہاں بہن زینب، وہی حسین میں ہوں، کیا میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں، انت زینب الکبریٰ، کیا مدینے والی زینب تو ہے؟ کیا بابا علی کی زینب تو ہے؟ ازہدرو، بس آخر جملہ، کیا آج تک سنا ہے کہ کبھی کسی بہن کو بھائی کی لاش سے تازیانے مار کر جدا؟ جب بھی بھائی کی لاش کسی اس دنیا میں ہم نے اپنے بھائی کی لاش اٹھائی ہیں، دیکھیں
कि जब भी बहन लाश उठती है भाई की, आसानी से बहन भाई की लाश को नहीं छोड़ो। बाप सर पे शफकत का हाथ फेरता है। कोई कहता है बेटा सबर करो, कोई कहता है बहन सबर करो, तसलियां देते हैं। लेकिन मैं कुर्बान सैयदा की मजलूमियत पर कैसे जल्दी अलविदा करती, बस बोसे दे रही हैं। कह रहे हैं भैया भैया तू मदीने वाला हुसैन है, मैं भी अली की बेटी हूँ, मेरा इख्तियार तो बड़ा है, दिल तो चाहता है कि मदीने से कफन मंगवा के, जन्नत से कफन मंगवा के आपको कफन पहनवा के जाती, लेकिन भैया मजबूरी है। आपको हुक्म ऐसे था, अल्लाह का हुक्म ऐसे था, अज़ादारो अलविदा करने में कुछ देर हुई या ज़जर इब्न कैस करीब आया, इसके हाथ टूट जाते। सदा से माफी मांगकर अजीब जुमला पढ़ा हुआ अज़ादारो, अगर ये मक्तब की किताबों में ये जुमला ना होता मैं कभी ना पढ़ता। अज़ादारो ये करीब आया। अब बीबी ने अपने भाई के कटे हुए गले में हाथ है, बार बार बोसे दे रही है सीने पे। अज़ादारो इसने ताजियाना हवा में लहराया, इसने ताजियाना हवा में लहराया। अज़ादारो ताजियाना हवा में लहरा कर एक ताजियाना नहीं, इसने ताजियानों की बरसात कर दी। अज़ादारो जब इसने ताजियाना सैयदा के जिस्म अक़दस पे मारा तो नहर अलकमा से मौला गाजी की लाश काफी मर्तबा जमीन से बुलंद हुई और कटे हुए गले से हवा गई। आका ज़ादी नौकर तो अब भी हाजिर है, आप मुझे जिंदगी दिलवा दे, मैं कुत्ते के बच्चे को फुतला दूंगा, मेरी आका ज़ादी पे कैसे हाथ उठाए। खत्म होगा बाद में। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العربي والعجم اسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قحط الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شافي الأمم صاحب الجود والكرم. والله واتمهم وجبريل خادمهم والبراق مركبهم والميراج سافره وسدرة المنتهى مقامه كعبة وسري مضربه والمضرب مقصود المقصود مجده وسيد المرسلين.
خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس القريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين وخيب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الكبر الواسطين في الدارين صاحب الكعبة قدر محبوب رب المشرق ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولى ثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نورا من نور الله نورا من نور الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور من يصلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بخمسة مطفيلها خر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناتنا والفاطمة اللهم ادخل على أهل الكفور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشفي كل جائع اللهم اغفر كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر. میرا اللہ اہل بیت کی عزت عصمت و طہارت کے واسطہ میرا اللہ 50 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے. اس کا ثواب اقوام کا ثواب کلام کا ثواب ام تحریم کے دربار میں ہدیہ پیش کیا. اس کے عوض میں جو ثواب ملا میرا اللہ میں نے مرحوم سید امیر حسین شاہ صاحب مرحوم سید مرحوم منظور حسین شاہ صاحب کی ارواح کو پیش کیا اور جو اس خان وعدہ سے انتقال فرما چکے ہیں تمام کی ارواح کو پیش کیا. میرا اللہ تو کریم ذات ہے. امیر حسین شاہ صاحب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما یہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. میرا اللہ قبر میں آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. قیامت کے انشاء کے کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمانا. لوائے حمد کے سایہ نصیب فرمانا. ہمیں موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ ابرار شاہ صاحب اسرار شاہ صاحب کی حیاتی دراز فرما. ابرار شاہ صاحب کو اپنی اولاد کے ساتھ آباد و شاد فرما. اس خاص سے اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. میرا اللہ تو کریم ذات ہے ہمیں موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت کو راسخ فرما دے. آج جو ذکر حسین علیہ السلام کیا گیا ہے میرا اللہ یہ ذکر حسین علیہ السلام یہ لنگر یہ نیاز خیرات یہ اپنے دربار میں منظور و مستجاب فرما. میرا اللہ ملک پاکستان میں امن عطا فرما. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ تو کریم ذات ہے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما. امام زمان علیہ السلام کا اجازت ظہور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان بحق محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد سورہ فاتحہ. بسم اللہ محمد صلوات ان شاء اللہ.
कौन नहीं मैं मुझे क्यों पता ना लग गया है अजीम तो हो गया क्योंकि देखा वो लिखा है कोई टाइम वेस्टिंग ओ अंसर साहब ठीक हो लाने तक मैंने पाँच मिनट लाने से चार जितना जो मंजूर है 10 मिनट उसका अंदर रखो ना इब्रार के बुलाए आप सालन भाई जी अंदर दे किधर है ऐसे जी बहु अंदर रखी बैठा ही जो ने दो में साला बहुत बैठा है बल्कि घाट हो तो फिर मैं और जरूर तो फिर निकाल Be careful. एक और गया ना दो डिशन गया और ये